علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے۔ انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ قوموں کی کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھ، کان، دل اور دماغ سے اس لیے نوازا ہے کہ آنکھ کائنات کے حسن دیکھے، نظارے کرے، دل سے مشورہ کرے، کان جو سنے ان کو آنکھ دیکھ کے آئے۔ آنکھ جو دیکھے، دل اس کا سروے کرے اور رپورٹ دماغ کو کرے، اور دماغ پھر اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنی سیٹلائٹ سے رابطہ کر کے رحمان سے پوچھ کے فیصلہ کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر فیصلہ مرضی پہ کر بیٹھا اور کوئی گرا باندھ بیٹھا تو اسے عقیدت کہیں گے، لیکن کان نے سنا، آنکھ نے مشاہدہ کیا، دل و دماغ نے غور و فکر کرا، لیکن پھر پوچھ لیا کہ چیز بڑی پیاری ہے، بول بڑے اچھے ہیں، قول بڑا قیمتی ہے، فعل بڑا کمال کا ہے، کر لوں کہ نہیں کر لوں؟ رحمان عرش سے اجازت دے دیں، شریعت جواز پیش کر دے، کائنات کے امام علیہ السلام کی طریقت سے اس کا انداز اور طریقہ مل جائے، اسوہ اور قدوہ مل جائے تو کام کیجئے، یہ عقیدہ ہے۔ اگر عقیدت اور عقیدہ دونوں آمنے سامنے آ جائیں تو پھر مومن وہ ہوتا ہے جو عقیدت اور اپنی مرضی کو سلام کہہ دے اور عقیدے کو گلے سے لگا لے۔ حضرات، آج کی اس ملاقات میں جو تقریباً انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق کے ساتھ 30 منٹ تک جاری رہے گی، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ 30-32 عقیدے اور عقیدت کے ٹکراؤ کی جھلکیاں اور پھر مومن اور ایمان والوں کے طریقے اس کو اختصار کے ساتھ دیکھ لیں۔
حضرات، اس وقت سائنس کو بڑی عقیدت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ہر دوسرا تیسرا فرد بلکہ اکثریت اس کائنات کو دیکھنے اور پرکھنے کے لیے سائنس کی راہوں پہ چل رہی ہے، اور جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو وہ بیچاری عقل کی عقیدت کے ساتھ گنگا رہی ہوتی ہے، اور جب ہم اس کی عقل کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کرنے والا کوئی رب الہ یا مالک نہیں ہے، یہ جو ہوا ہے خود بخود ہوا ہے۔ فرسٹ ایئر کا جغرافیے کی کتاب ہے اور ابتدائی سبق ہے۔ آغاز میں تمہید میں یہ لکھا گیا کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، سوال ڈال کے جواب دیا گیا کہ یہ کائنات بگ بینگ کا نتیجہ ہے، بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، کچھ چیزیں بلند ہو کے پہاڑ بن گئی، کچھ بڑے گڑھے بنے اور دریا سمندر بنے، کچھ میدانی علاقے، کچھ ٹیلے، کچھ صحرا بن گئے۔ یہ کائنات یوں ایک بگ بینگ کے ذریعے، ایک دھماکے کے ذریعے وجود میں آئی۔ عقل کے مداحین، اپنی سوچ تک محدود رہنے والے، انہوں نے اس سوچ کو پیش کیا، لیکن عقیدہ بول پڑا اور اس نے بتایا اللہ خالق کل شیء۔ بگ بینگ کی باتیں کرنے والے، عقل کو مدحت کی زبان کے ساتھ جملے اور تحریریں دینے والے، نیچر پہ گفتگو کرنے والے، سن لیں، یہ تمہاری ذاتی سوچ ہے، اس کائنات کو بنانے والا وہ رب العالمین ہے، وہ اللہ ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ عقل، عقیدت، سائنس، مشاہدہ، تجربہ، تاریخ اور ہسٹری، عقیدت اور محبت کے نام پہ جب یہ ڈاکٹر بننے چلی، بایو کو پڑھا، انسانی زندگیوں کو دیکھا، تو یہاں عقیدت اس جگہ پہ آ کے رک گئی کہ میرے اور آپ کے جد امجد، ہمارا وڈیرا، ہماری اصل، ہماری بیس، انسانیت کی بنیاد، وہ اگر ہے تو بندر ہے، اور اس بندر سے ہم انسان بنے ہیں، لڑتے لڑاتے، ناچتے کودتے، اترتے چڑھتے، دم گھستے گھستے، کٹتے کٹتے، یہ ختم ہو گئی، اور پھر بال رگڑتے رگڑاتے، کریمیں لگاتے، کچھ جو ہے فشل کرتے، کچھ سکن پالشیں کرتے، بال اترتے چلے گئے اور یہ بندر انسانی شکل میں آ گیا۔ لیکن عقیدہ بول اٹھا کہ تیری یہ سوچ، تیرا یہ تصور، اس تصور سے پیار، اس پیار کا بیان، بیان کا اظہار، اظہار کا اقرار، کتابوں میں اندراج، اس کو بطور نصاب دنیا کو بے شک پڑھا لے، لیکن یاد رکھ تجھے بنانے والے ہم ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، تمہیں ہم نے بنایا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک وما قدر اللہ حق قدرہ۔ یہ الہ العالمین نے عقیدہ بنا کر کے، شریعت بنا کر کے کتاب میں اتار دی۔ اب یہ میرا اور آپ کا ضمیر کی عدالت میں فیصلہ ہے کہ میں لوگوں کی چاہتوں کو، من مرضیوں کو، ان کی گفتگو لب و لہجے کو، یا ان کے تجربے یا ان کے مشاہدے کو میں نے ترجیح دینی ہے، یا میں نے عقیدے کو جسے اللہ رب العالمین نے آسمان سے اس جہان میں انسان کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے، میں نے اسے چننا ہے۔ حضرات،
عقیدت ایک اور رخ میں آئی اور کہنے لگی کہ حضرات انبیاء علیہم السلام رب کے بیٹے ہوتے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ ادھر ابوت ہے، ادھر بنوت ہے اور مقام نبوت ہے۔ اسی طرح عیسائی میدان میں آئے، محبت اور عقیدت کی بنیاد پہ بول اٹھے، کہنے لگے کہ مسیح جو ہیں یہ ابن اللہ ہے، مریم اللہ کی اہلیہ ہے۔ جواب آیا، عقیدہ بولا، تمہاری عقیدت اپنی جگہ پر، لیکن اس عقیدت کا انجام سنیے۔ الہ العالمین کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ عقیدت میں بولے گئے یہ بول کفریہ ہے، عقیدت کے یہ جملے ناقابل قبول ہیں، عقیدت کے یہ جملے منہ پہ مارے جائیں گے۔ حضرات اسی طرح ایک اور رنگ میں عقیدت آئی اور اس نے بولا کہ جب تمہیں ضرورت ہو تو عرش والے سے بھی لے لیا کرو، ضرورت ہو تو فرش والے سے بھی مل جایا کرتا ہے، ضرورت ہو نظریہ ضرورت کے تحت کبھی اس کے در چلے جاؤ، کبھی اس در چلے جاؤ، در ہونا چاہیے، وہاں پہ جا کے سر دھرو، سب ملے گا، یہ بھی دیتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں، عرش والا بھی داتا، زمین والا بھی داتا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن عقیدہ بول اٹھا کہ اپنی اس عقیدت کو سنبھال کے رکھ اور اس سے جان چھڑا لے۔ یاد رکھ، دینے والا اگر اس کائنات میں ہے، واللہ المعطی، عطا کرنے والا، اصل اور اصول سے دینے والا، مسبب الاسباب، تیرے وجود کو اس کائنات کے اندر جو ہے وہ شناسا کروانے والا دنیا کو اگر ہے کوئی تو وہ اللہ ہے۔ لہذا عقیدہ بولا، سر جس پہ نہ جھک جائیں، عقیدت کہہ رہی ہے سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے۔ عقیدہ بولا، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ حضرات عقیدت عقیدے سے ٹکراتی چلی آئی، لیکن کامیاب ہے وہ کہ جس نے عقیدت کو قربان کیا، عقیدے کو ایمان بنایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 لاشوں کا نذرانہ دے چکے ہیں، 70 لاشیں، اور اپنے چچا کا مسئلہ کروا چکے، انگ انگ کٹ چکا۔ صحیح بخاری کی روایت، ابو سفیان آ کر کے جبل رومات پہ چڑھا اور اس نے بول بولے، اور اس کے وہ بول اپنی عقیدت میں رنگے ہوئے بول ہیں۔ جب 70 لاشیں گرا دیے، احد مسلمانوں کے لیے پسپائی کا وہ مقام بننے لگا، اور لوگوں نے دیکھ لیا یہ چڑھا اور بولا تھا، اور اس نے جو بول بولا تھا اس کی عقیدت میں ڈوبا ہوا، اور کہنے لگا اولو ہبل، ہبل تو زندہ باد، ہبل تیری جے، ہبل تو آج زندہ، تیرے مخالف مر گئے، اولو ہبل ہم نے تیرے مخالفوں کو نیچا دکھا دیا، اولو ہبل، ہبل ذرا سر اٹھا اور دیکھ کتنے لاشیں ہیں۔ یہ بول عقیدت میں اس نے بولا، زخموں سے چور عقیدہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے دبنگ ترین انسان، کائنات کے جانے پہچانے سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی لسان سے عقیدہ بلوایا اور کہا بول، ان کو کہے اولو ہبل نہیں، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل۔ اس کائنات میں اگر علو کے لائق، بلندیوں کے لائق، عظمتوں کے لائق، کبریائی کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ہبل نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔
پھر عقیدت بولی لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزت دینے والا عزا ہے۔ عقیدہ بولا لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے دکھ میں، ہمارے درد میں، ہماری خوشیوں میں، ہماری غمیوں میں، ہماری جلوتوں میں، ہماری خلوتوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے باہر، ہمارے سفروں میں، ہمارے حضر میں، زندگی اور موت میں، اس جہان اور اگلے جہانوں میں ہماری ولایت کرنے والے، ساتھ دینے والے، نبھانے والے وہ اللہ رب العزت ہیں۔ تمہارے پاس ایسا کوئی رتبہ، اعزاز اور ہستی نہیں۔ حضرات، عقیدت اپنے اپنے دور میں مچلتی چلی آئی اور لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ بھی لیا، لیکن یہ عقیدہ تھا کہ جس نے انسان کو صحیح لائن کے اوپر رکھا۔ مرد اور عورت کا پیار بڑا پرانا چلا آ رہا ہے، اور عقیدت اس مقناطیسی پاور اور طاقت کو، جیسے لوہا مقناطیس کی طرف بڑھتا ہے اور مقناطیس کھینچتا ہے، اللہ نے یہ چیز رکھی، اور عقیدت اپنی حدود کو کراس کر کے کہنے لگی کہ اس عورت کو، یہ تمہارے لیے کھلونا ہے، یہ عورت تمہارے لیے انجوائمنٹ کا سامان ہے، یہ عورت کسی بھی روپ میں ہو، بس تمہیں اس کو اپنے یوز میں رکھنا ہے، وہ صحیح ہو یا غلط، لیکن اس کو آپ نے اپنی باندی بنا کے، نکرانی بنا کے، غلام بنا کے، اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک سامان رکھنا ہے۔ عقیدت نے گھروں پہ جھنڈے لگوا دیے، عقیدت نے پیار اور محبت میں کسی بڑے کو دیکھا، اپنی بیٹی، اپنی بہن کو اس کے گھر بھجوا دیا کہ شکل بڑی ہے، سر بڑا ہے، بہت خوبصورت ہے، گبرو جوان ہے، دلیر اور بہادر ہے، شیر اور سردار ہے، لہذا عقیدت میں آ کے کہا کہ اس کی نسل میرے اندر بھی چلے۔ عقیدہ آیا، کہا کہ نہیں، کائنات میں پیار کرنے والوں کے لیے سب سے اگر کوئی اچھا رشتہ ہے تو وہ تھرو پراپر چینل جائز طریقے سے نکاح کا ہے۔ نکاح میں آئیے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، عقیدت کہتی ہے کہ یہ بھی لے لے، وہ بھی لے لے۔ عقیدت بولی جو بڑھ کے ہاتھ میں تھام لے، یہ مینا اسی کی ہے۔ عقیدت بولی آجا سرے بازار آجا، عقیدت بولی آجا چبارے پہ آجا، عقیدت بولی کوئی پابندی نہیں، عقیدت بولی یہ سب تیرا ہے۔ عقیدت بولی یہ دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھ، لیکن عقیدہ بولا اپنی نظروں کو جھکا، جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرم آنے سے۔ حضرات، عقیدت ایک اور روپ میں سامنے آئی، اور اس نے کہا کہ اپنے محبوب کو یا محمد بول، چاہت کے ساتھ دیہاتوں سے نکل کے، ایمان کی تڑپ لے کے، کلمہ پڑھنے کے لیے، لا الہ الا اللہ بولنے کے لیے، محمد الرسول اللہ زبان پہ لانے کے لیے، ہاتھوں کو محبوب کے ہاتھوں پہ رکھنے کے لیے، بیعت ہونے کے لیے یہ وفد چل کر کے آیا۔ عقیدت نے پوچھا محبوب کہاں ہے؟ مسجد میں دکھ نہیں رہے۔ جواب آیا گھر گئے ہیں۔ عقیدت جذبے میں تھی، عقیدت اٹھی اور جا کے آپ کو، آپ کی زندگی میں، آپ کے روضے کے باہر کھڑے ہو کر کے آواز لگائی حجرے کے، اخرج الینا یا محمد۔ تڑپ دیکھیے، پیار دیکھیے، عقیدت دیکھیے، رغبت دیکھیے، چاہت دیکھیے، تمنا دیکھیے، آرزو دیکھیے، لیکن آسمان والے کو یہ عقیدت اچھی نہ لگی۔ عقیدہ بول اٹھا، عقیدہ بول اٹھا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات۔ یہ یا محمد کہنے والے، آپ زندہ ہیں، آپ پاس ہیں، درمیان میں دیوار کی اوٹ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عقل ہوتی تو یوں آوازیں نہ دیتے، یوں آوازیں نہ دیتے، یوں نہ پکارتے۔ حضرات، عقیدہ بول اٹھا، تیری عقیدت اپنی جگہ پر، لیکن عقیدہ کہتا ہے کہ یوں اپنے محبوب کو، اگر تو اپنے باپ کو یا
کہہ کے ساتھ نام نہیں لیتا تو یہ تو کائنات کے امام ہے، یہ مرشد اعظم ہے۔ تجھے کس نے یہ اجازت دی کہ عقیدت کے نام پہ اپنی مرضی کو ٹھونس کے عقیدے کو روند کر کے تو کرے؟ نہیں، میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے؟ کنارے کنارے۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے۔ ہاں ہاں میرے محبوب کو بلا، لیکن ایسے نہ بلا کہ میرے آقا کا وقار گر پڑے۔ حضرات عقیدت ایک اور روپ میں آئی اور بڑی مچل کے استقبال کی کیفیت میں بولی۔ محبوب ہجرتوں کی راہوں سے گزر کر کے مدینہ منورہ میں آ رہے، آوازیں بڑی ننھی منی بول رہی۔ ایک جملہ یہ بھی آیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ہمارے اوپر ماہ تمام بن کے، اللہ کا انعام بن کے، مولا کا اکرام بن کے محمد کریم علیہ السلام کا پورا چاند چڑھا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ چاند تو آسمان کا ہے، مجھے چاند مت بولو۔ وہی پیغمبر کے جنہوں نے کہا تھا ایاکم والغلو، غلو نہیں کرنا، لیکن یہاں آپ یوں نہیں بولے۔ لیکن جب بچیوں کی زبان سے یہ بول نکلا اور پڑھایا کسی بڑے نے تھا، لکھوایا کسی بڑے نے تھا، اور سکھایا کسی بڑے نے تھا، فینا نبی یعلم ما فی غد، آج ہمارے اندر وہ ہستی ہے، عقیدت بول بول رہی ہے کہ جو کل کی خبریں رکھتی ہے۔ محبوب نے کہا عقیدہ بول اٹھا، اپنے لفظوں کو روک لو، اس جملے کو یہیں چھوڑ دو، دوبارہ دہرایا نہ جائے، دوبارہ بولا نہ جائے، کانوں تک پہنچایا نہ جائے، آواز بن کے ہونٹوں پہ لفظ بن کے نہ آئے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کیونکہ بول جب بولے جاتے ہیں تو یہ پھر تولے جاتے ہیں، اگر بولوں میں جھول ہو تو پھر تول بندے کو موت دے دیتی ہے۔ پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں، اکثر عقیدے کو نرم عقیدت بھرے لفظوں کی چوٹیں مارتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ روکا۔ حضرات عقیدت پھر بولی، ایک اور موقع پہ یوں آئی، کہنے لگی ما شاء اللہ وما شئت، محبوب ہوتا وہ ہے جو رب چاہتے ہیں، محبوب ہوتا وہ ہے جو آپ چاہتے ہیں، ہوتا وہ ہے جو الہ چاہتے ہیں، ہوتا وہ ہے جو مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ حضرات جملے سننے میں بڑے پیارے، محبت کے اظہار میں بڑے پیارے، لیکن آقا کو ان پہ پیار نہیں آیا، غصہ آیا اور فوری روکا اور ٹوکا اور کہا نہیں، بلکہ یہ کہے ما شاء اللہ وحدہ، ہوتا وہی ہے جو میرا اکیلا رب چاہتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ۔ اگر عقیدت کی ویلیو ہوتی اور یہ عقیدت بغیر عقیدے کے کسی کام کی ہوتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے رد نہیں کرتے۔ ایک اور موقع آیا، عقیدت جذبے میں آئی، جذبات میں آئی، مچل اٹھی اور مچل کے ہونٹ ہلائے، ہونٹوں کے ساتھ زبان ہلی، زبان کے ہلنے سے لفظ بنے، لفظ گفتار بن گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کا اظہار ہوا، عقیدہ سامنے آیا، اور عقیدت کیا بولی تھی؟ عقیدت نے دیکھا کہ محبوب کے بیٹے سید زادے ابراہیم کی، جو کہ 8 ہجری کو پیدا ہوئے، 18 مہینے کے بعد وفات ہوتی ہے۔ جس دن فوت ہوتے ہیں سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، پورے مدینے میں قرب و جوار میں عقیدت کے بول بولے گئے، اور لوگوں نے کہا کہ سید زادہ تھا، آج فوت ہوا ہے، آسمان کا سورج بھی آج غم میں نڈھال ہے، نور کھو بیٹھا ہے، بے نور ہو گیا ہے، روشنی نہیں رہی ہے۔ حضرات میرے محبوب کے لیے یہ جملے اس بات حق کے لیے، اس بات ذات کے لیے، اس بات شخصیت کے لیے بہت بڑی دلیل بن سکتے تھے، لیکن کائنات کے امام علیہ السلام لوگوں کو صرف عقیدت کی بنیاد پہ نہیں، شخصیت کی بنیاد پہ نہیں، ذات کی بنیاد پہ نہیں،
اللہ رب العزت کی ذات اور بات کی بنیاد پہ بات بلوایا کرتے تھے. کہا اکٹھا کیا جائے, لوگ اکٹھے ہو گئے, ممبر لگایا جائے, ممبر لگا دیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ پڑھایا اور عقیدت بولی تھی سید زادہ فوت ہوا ہے, آسمان کی مخلوق پہ اثر ہوا ہے اور یہ اثر اندازی اس کے نور کو چھین کے لے گئی ہے. کائنات کے امام کہنے لگے لوگوں سن لو, ان الشمس والقمر آیتانی من آیات اللہ لا ینخسفانی لموت احد ولا لحیاتہ. یہ سورج اور یہ چاند یہ رب کی نشانیوں میں سے نشانیاں, آیات میں سے آیات, دلائل میں سے دلائل. اور لوگوں سنو, لا ینخسفانی لموت احد ولا لحیاتہ, یہ کسی کی ولادت کے اوپر ان کی روشنی بڑھ نہیں جاتی اور کسی کی پیدائش کے اوپر ان کے نور میں اضافہ نہیں ہو جاتا اور کسی کی وفات کے اوپر ان کا نور چھن نہیں جاتا اور یہ بے نور نہیں ہو جاتا. میرے محبوب نے عقیدت کی اصلاح عقیدے سے فرمائی. حضرات عقیدت بولی کہ اس کائنات کے غوث اعظم دستگیر پیران پیر عبد القادر جیلانی ہیں. وہ لوگ بولتے چلے گئے, عقیدت چھومتی چلی گئی, لیکن عقیدہ سامنے کھڑا ہے. کائنات کے سب سے بڑے امام, پیروں میں سب سے بڑے پیر, اماموں کے امام, ہادیوں کے ہادی, رہبروں کے رہبر, پیشواؤں کے پیشوا, مقتداؤں کے مقتدا, رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بول اٹھے اور عقیدہ پیش کر دیا, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اس کائنات کا غوث, اس کائنات کو عطا کرنے والا, اس کائنات کی دستگیری کرنے والا, اس کائنات تک اپنی جو ہے مدد پہنچانے والا, اس کائنات کی نگرانیاں کرنے والا, اگر وہ ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. بول ذرا سوچ کے بولنا, لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے, لہجے آگ لگا دیتے ہیں. کہیں یہ تیرے بول تیری زندگی کو, تیرے مقدر اور تیری قسمت اور تیری آخرت کو آگ کے شعلوں میں نہ بدل کے رکھ دیں. ذرا سوچ کے بولنا, کیونکہ الہ العالمین نے ان بولوں کے اوپر بھی کچھ فیصلے کرنے ہیں. اپنی زبان کو, اپنی گفتار کو, سوچ اور بچار کو پاکیزہ رکھیے گا, کیونکہ سوچ اور بچار یہ گفتگو الفاظ اور کلمات اور گفتار کی شکل دھار لیتی ہے. اور اپنے الفاظ کو, کلمات اور گفتار کو بڑا سوچ سمجھ کے عقیدے کے تابع رکھنا, کیونکہ یہ گفتار بعد میں رویے اور کردار میں بدل جاتی ہے, اور یہ رویہ اور کردار ہی ہوتا ہے یا تو دلوں میں اتار دیتا ہے یا دلوں سے اتار دیتا ہے. حضرات باتیں بڑی لمبی چوڑی ہو سکتی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لسٹ کھڑی ہے کہ عقیدت کیا کہتی ہے, عقیدہ کیا کہتا ہے. عقیدت بولی کہ مجھے آج جمعہ محبوب کے پیچھے پڑھنا ہے. عقیدت بولی مجھے مدینۃ الرسول میں کچھ پل اور گزارنے ہیں. عقیدت بولی پھر پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے. عقیدت بولی خطیب الانبیاء ہیں, امام الانبیاء ہیں, جمعہ یہیں پہ پڑھ. لیکن جب عقیدے نے اسے کہ جسے حکم دیا تھا کہ یہاں سے چلا جا, روانہ ہو جا, لیڈ کر, لشکر کا قائد بنا کر کے بھیجا, جب وہ اللہ کا بندہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن رواحہ مسجد میں دکھے اور بیٹھے ہوئے نظر آئے, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میں نے تو آپ کو روانہ کیا تھا, جھکی نظریں ہیں, عقیدت کا ماحول ہے, بڑے پیار اور جذبات سے بولتے ہیں کہ آقا معلوم نہیں پھر آنا تھا کہ نہیں. دل نے بولا, عقیدت بولی کہ مجھے یہاں جمعہ تو پڑھ لینا چاہیے, سواری میرے پاس بڑی تیز ہے, میں ان کو پالوں گا, میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا. عقیدہ بول اٹھا, پوری زندگی جمعے پڑھتا رہے اور یہ عقیدتوں کے بول بولتا رہے. جو مقام اور جو مرتبہ میرے کہنے کے اوپر
عقیدے کو سمجھ کر کے وہ لوگ یہاں سے قدم اٹھا کے روانہ ہو گئے ہیں تو ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ حضرات، عقیدے کی بنیاد پہ پڑھی ہوئی 2 رکعتیں، صحت کی بنیاد پہ، شریعت کی بنیاد پہ پڑھی ہوئی 2 رکعتیں، یہ ہزاروں رکعتوں پہ بھاری ہیں، اور عقیدے کے مطابق کیا ہوا ایک سجدہ ہزاروں سجدوں سے جو عقیدت کی بنیاد پہ کیے گئے ہوں نجات دلا دیتا ہے۔ عقیدت بولی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، روم کو دیکھ کر کے آئی، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، تہذیب، تمدن، ثقافت اور کلچر کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ کہنے لگے آقا آج من کر رہا ہے آپ کے سامنے ماتھا ٹیک دوں، سر جھکا دوں، پیشانی لگا دوں اور جبیں سائی کروں، آپ کے سامنے سجدہ کروں۔ محبوب علیہ السلام نے بول سن کے یہ نہیں کہا او لوگوں سنو، عقیدت ہو تو ایسی، پیار ہو تو ایسا، اور مرید ہو تو ایسا، سوچ ہو تو ایسی، زبان ہو تو ایسی، یہ دیکھو باہر سے ہو کر کے آیا، اسے میری قدر کا پتہ چلا ہے، وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ مجھے سجدہ کر رہا ہے، تم بھی ایسے کرنا۔ تعظیم کو دیکھو، لیکن آقا نے کیا بولا؟ عقیدہ بول اٹھا، اگر سجدہ رب کے علاوہ کسی اور کو روا ہوتا، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حضرات، اس لیے یہ جو باتیں کہی ہیں یہ دیگ میں کچھ چاولوں کی طرح ہیں۔ پوری شریعت کا احاطہ کرو، اپنی زندگیوں کو دیکھو، نماز، قیام، رکوع، سجود کو دیکھو، روزہ، حج، زکوٰۃ کو دیکھو، عملی زندگی جہاد کو دیکھو، اپنے ایک ایک پل کو دیکھو۔ عقیدت بسا اوقات بڑی بڑی باتیں منوائے گی اور کہے گی، لیکن اسے عقیدے کے تابع رکھنا مزہ آئے گا، عقیدے کے تابع رکھنا مزہ آئے گا۔ عقیدت بولی، کہہ دے 2 رکعت نماز فرض، لیکن عقیدہ بولا تحریم حد تکبیر، عقیدت بولی چپ کھڑا رہ، عقیدت بولی نہیں چپ رہ، عقیدہ بولا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کسی کی عقیدت بولی چپ رہ، زبان بند رہ، آواز نہیں آئے، عقیدہ بولا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِينَ فَقُولُوا آمین، عقیدت بولی ہاتھ نہ اٹھانا، عقیدہ بولا رفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شہمۃ اذنیہ اذا کبر للرکوع وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ۔ حضرات، عقیدت بولی تھوڑا ویٹ کر لے اور انتظار کر لے، کچھ لیٹ کر لے، عقیدہ بولا اذا اقبل اللیل من ہا ہونا وادبر النہار من ہا ہونا فقد افطر الصائم، نو لیٹ نو ویٹ۔ عقیدت نے کہا جب سورج غروب ہو گیا ہے انتظار کر، عقیدہ بولا انتظار کرے گا تو یہودیوں والی خصلت۔ حضرات، بات چلتی گئی، روزے کے بعد معاملہ جو ہے وہ حج کا آیا، عقیدت بولی یہاں پوری پڑھ، کسی کی عقیدت بولی کسر نہ کر، کسی کی عقیدت بولی نمازوں کو جمع نہ کر، مگر عقیدہ بولا اذان 1 کہے، تکبیریں 2 کہے، نمازوں کو جمع کر، موقع کسر کا ہے کسر کر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات، زندگی کے ایک ایک موڑ میں عقیدت کچھ کہتی ہے، لیکن جہاں عقیدت ٹکرائے گی عقیدے سے وہاں عقل مندی اور دانائی مومنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، یہ کسی مسلک کی صرف جنگ نہیں، یہ صرف میری ذمہ داری نہیں، جس انسان میں انسانیت ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، عقیدت کہتی ہے یہ بیٹے دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، وہ بیٹیاں دیتا ہے، وہ یہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے۔ عقیدہ کہتا ہے سب کو بلا لو، مثال دی جا رہی ہے، جنہیں تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو یہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، پوری کائنات کے بڑوں کو بلا کر کے لے آؤ، عقیدہ میدان میں کھڑا ہے، تمہاری عقیدتیں آ جائیں، محبتیں آ جائیں، پیار آ جائیں، مودتیں آ جائیں، تڑپ آ جائے، تمنا آ جائے، آوازیں دے لو، بلا کر کے دیکھ لو، بڑی بڑی باتیں ہو جائیں گی، مناظرے ہو جائیں گے، ڈٹ جائیں گے، موویاں بن جائیں گی، لیکن کوئی میدان میں آ کر کے مکھی بنائے۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ جیت کے ساتھ میدان میں کھڑا ہے،
اور بات ختم کر دی. کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ بیچارے، ہائے بیچارے، ضعف الطالب والمطلوب، ہائے بیچارے، بلانے والے بھی، جنہیں بلایا جا رہا ہے وہ بھی، پکارنے والے بھی، جنہیں پکارا جا رہا ہے وہ بھی کتنے کمزور ہیں کہ مکھی کچھ لے جائے تو واپس نہیں لے سکتے، چھین نہیں سکتے. عقلیں لڑ گئی. چھوٹے چھوٹے شیشے کاٹے، ان کو جوڑا 1 انچ مربع میں، بیچ میں چھوٹے چھوٹے ٹیوزر لگائے، اندر کھانے کا چھوٹا سا ذرہ رکھا، مکھی کو ڈالا. کہا جب یہ پکڑے گی تو ہم پکڑ کے اس کو دونوں ٹیوزر سے کھینچ لیں گے اور ہم کہیں گے یہ لو، ہم نے قرآن کو چیلنج کر کے دکھا دیا، تمہارے عقیدے کی مت مار کے رکھ دی ہے. عقیدت بولتی ہے کہ یہ ہو گیا ہے. حضرات لگے رہے، تجربے کرتے رہے. جب بھی ذرہ رکھتے مکھی کو ڈالا جاتا، سائنس مشاہدہ کرتی رہی، آنکھ دیکھتی رہی، کانوں نے سنا ہے. مکھی نے پروں کو پھر پھڑایا جس طریقے سے آپ ریفریشنر چھڑکنے کے لیے اس کو ہلاتے ہیں، اور اس نے اپنی تھوتھن سے وہاں پہ سپرے کرا، اور دنیا نے پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا کہ قرآن نے جو 14 صدیاں پہلے کہا تھا وہ حقیقت نکلا کہ یہ دنیا کا واحد ایسا اللہ کی مخلوق میں سے جانور ہے کہ جو اپنے کھانے کے اوپر سپرے کر کے پیٹ میں لے جا کے ہضم نہیں کرتا، پہلے سپرے کرتا ہے، باہر ہضم ہو جاتا ہے، پھر اس کو اٹھا کے اندر معدے میں لے کر کے جاتا ہے. اس کھائے ہوئے کو کون کھائے گا؟ حضرات آئیے، عقیدت کی باتیں اپنی جگہ، لیکن عقل، دل، دماغ اللہ کے تحفے ہیں، نظر اور کان اللہ کے تحفے ہیں، یہ وجود اور جسم اللہ کی عطا ہے. اسے صرف عقیدت میں ڈبو کر کے بیوی کو ماں کہنے والوں کو قرآن نے جو درکت بنائی ہے، کبھی سورہ مجادلہ میں پڑھ لینا. پیار میں آ کے کوئی بولے عقیدت میں بولے یا غلط بول، غلط ہے. عقیدہ کہا کہ نہیں، ماں تو وہی ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے. کسی اور کو عقیدت میں آ کے یا غصے میں آ کے اگر تو نے اماں بولا، اماں کی جو ہے کمر جیسا بولا اور اس کی زہر جیسا بھی بولا، یہ تیرے لیے قابل گرفت جملہ ہے. اس کے اوپر تجھے جو ہے تعزیر ملے گی اور کچھ حد لگے گی، تجھے کچھ دینا پڑے گا. تو ہم پھر وہ بول کیوں بولیں، وہ سوچ کیوں دھاریں، اور وہ کردار کیوں اپنائیں کہ جو عقیدے سے متصادم ہو؟ آئیے واپس لوٹ آئیں، عقیدت کی دلدلوں سے نکل کر کے ساتھ میں عقیدے کو ملائیں. جہاں عقیدت اور عقیدہ ٹکرا جائے تو عقیدت کو عقیدے کے تابع کر دیں. یہی کامیابی، یہی کامرانی، سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا، یہی صحابہ کی نشانی تھی اور یہی آج کے مومن کی نشانی ہونی چاہیے. ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے. انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.